میں قیامت کا ظہور ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ جل شانہ کے نام پہ حضرت انبیاء علیہ السلام نے اپنی زندگیاں گزاری، اپنی جانیں کٹا دی، اپنے گھر والوں کے اوپر تنگیاں، پریشانیاں، سختیاں دنیا کے اندر جھیلتے اور ایک اللہ کی محبت کو لے کے دنیا میں اس کا پرچار کرتے رہے، یہاں تک کہ آج دنیا قیامت کے قریب پہنچ چکی ہے۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں کہ ہم دنیا میں آئے اور اسی طرح بچے جوان ہوئے، پھر بوڑھے ہو کے چلے گئے، اور پھر کچھ ان کے آبا و اجداد چلے جاتے ہیں، پھر ان کے آگے نئی نسل چلتی ہے اور پھر جوان ہو جاتے ہیں، جوانی کے بعد پھر بڑھاپے کو پہنچتے ہیں اور پھر یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا یہ آج کا دستور نہیں ہے، خربوں دنیا گزر چکی، خربوں دنیا گزر چکی، اربوں دنیا گزر چکی۔ ان کے دلوں میں بھی بڑی بڑی خواہشات تھی، دنیا کی طلب میں لگے، دنیا کو خوب انہوں نے حاصل کیا، اور پھر کوئی اللہ کی طلب میں لگا، کوئی اللہ کی طلب میں لگا، کوئی دنیا کی طلب میں لگا، کوئی اللہ کو راضی کرنے پہ لگا، کوئی دنیا کی دلدل میں پھنس چکا۔ یوں ہی موتیں آتی رہی، کوئی کامیاب ہوتا رہا، کوئی ناکام ہوتا رہا۔ ہر دور کے اندر نبی کے پیروکار، نبی کے رفقا نبی کا ساتھ دیتے تھے، انہی میں سے صحابہ اکرام کی جماعت ہے، انہی میں سے صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ ہر نبی کے دور میں نبیوں کا ساتھ دینے والے بچے بھی ہوتے، بوڑھے بھی ہوتے، جوان بھی ہوتے، اور اپنی جانوں کا نذرانہ نبی پہ اور اللہ پہ نچھاور کر دیتے، اپنے نبی پہ اور اللہ پہ اپنی جانوں کا نذرانہ نچھاور کر دیتے۔ جان لگانی ہوتی جان لگاتے، مال لگانا ہوتا مال لگاتے، لیکن اسی طرح جس طرح کے نبی کے ساتھی بنتے، اسی طرح نبی کے دشمن بھی بنتے تھے، اسی طرح نبی کے دشمن بھی بنتے تھے، اسی طرح اللہ کے دشمن بھی بنتے تھے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جو نبیوں کے ساتھیوں کا ساتھی بنا، جو نبیوں کا ساتھی بنا، جو نیک مجمع کا ساتھی بنا، تاریخ نے یہ رقم کر دی بات کہ اللہ نے رہتی دنیا تک اس کا چرچا کر دیا، رہتی دنیا تک اس کا نام روشن کر دیا۔ صحابہ اکرام کی جماعت انہی میں سے ایک جماعت ہے۔ ابو لہب کو دیکھو کوئی نام لینے والا نہیں، ابو لہب کو دیکھو کوئی نام لینے والا نہیں۔ فرمایا نا کہ رحم کہتے ہیں رشتے کو، ایسا رشتہ کہ جو اللہ نے انسانوں کے اوپر مقرر کیا۔ رحم نکلا ہے رحمان سے، رحمان کا معنی ہے بڑا مہربان، رحم کا معنی ہے جوڑنا، رحم کا معنی ہے جوڑنا، اور حکم یہ ہے کہ تم اپنے خونی رشتوں کو جوڑو۔ جو آدمی خونی رشتوں کو کاٹے گا اللہ اپنی رحمت سے اس کو کاٹے گا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹے گا۔ جو آدمی خونی رشتوں کو کاٹے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹے گا، اور رحمت سے کاٹنے کا مقصد کیا؟ سب سے بڑی بات اللہ اس کو توحید سے محروم کر دے گا، اللہ اس کو توحید سے محروم کر دے گا۔ کیوں؟ اللہ کی پہچان توحید سے ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فرمایا حدیث کا مفہوم اس طرح، فرمایا اللہ جو رحم کو جوڑتا ہے تو اس کو اپنے ساتھ جوڑ، اور جو رحم کو کاٹتا ہے اللہ تو اس سے اس کو اپنے آپ سے کاٹ لے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سب سے مضبوط تر رشتہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، سب سے مضبوط ترین رشتہ، کہ جو رشتہ اس مقابلے میں آئے، کہیں ماں باپ آتے ہیں، فرمایا ہر بات میں تو اپنے ماں باپ کی بات کو مان لے، لیکن جب تیرے ماں باپ تجھے کہیں کہ اللہ کو چھوڑ دے اور توحید کو چھوڑ دے تو ماں باپ کی بات نہ مان۔ ہر جگہ پہ اپنے ماں باپ کی بات مان، لیکن جب تجھے کہیں کہ اللہ کو چھوڑ دے، توحید کو چھوڑ دے، تو پھر اپنے ماں باپ کی بھی ماننی نہیں ہے۔ فرمایا حضرات انبیاء علیہ السلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چار خلفاء عظیم ساتھی جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ کچھ زبانیں، کچھ دل، کچھ دماغ افسوس در افسوس کہ ہمارے جو بڑے ہیں، سب سے بڑے ہمارے آباء و اجداد میں حضرات انبیاء علیہ السلام،
جس نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے خلاف زبان کھولی ہلاک ہو چکا. اور دوسرے اس کے بعد حضرات انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا صحابہ ہیں، جس نے صحابہ کے بارے میں بری زبان کھولی ہلاک ہو چکا. اور ان سب میں 4 صحابی سب سے بڑے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 عظیم صحابی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جگہ ساتھ دیا، اسلام میں پہل، غم میں ساتھ، دکھ میں ساتھ، خوشی میں ساتھ، ہر جگہ جہاں مال لگانے کی باری ہے مال لگا دیا، اولاد کی باری اولاد کو لگا دیا، اپنی جان کی باری جان لگا دی. اب جس آدمی کی زبان ان صحابہ کے بارے میں بولے گی بتا وہ کیا بنے گا؟ جس کے بارے میں بھی جو میں نے آیتیں پڑھی فرمایا کیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق اللہ راضی ہو چکا کن مومنوں سے، عن المؤمنین ان مومنوں سے، یبایعونک تحت الشجرۃ جس وقت کہ وہ بیعت کر رہے تھے نبی پہ، جس وقت کہ وہ بیعت کر رہے تھے نبی پہ ایک درخت کے نیچے، ما فی قلوبہم پھر معلوم کیا اللہ نے ان کے دلوں کی بات کو، فانزل السکینۃ علیہم فاثابہم فتحا قریبا اور پھر اتاری ان پر تسکین اطمینان اور انعام دیا ان کو ایک فتح نزدیک. یہ کس کے بارے میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں؟ صحابہ اکرام کے بارے میں، صحابہ اکرام کے بارے میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں. پھر دوسری آیت کیا فرمایا؟ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، تحقیق جو لوگ بیعت کرتے ہیں تجھ سے وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے. اللہ اکبر. یہ کس کے بارے میں قرآن بول رہا ہے؟ صحابہ کے بارے میں. وَإِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ، بے شک یہ جو لوگ آپ کے سامنے صحابہ کی جماعت بیعت کر رہے ہیں، اور یہ بیعت کس سے کر رہے ہیں؟ یہ بیعت اللہ سے کر رہے ہیں. آپ نے ہاتھ رکھا، اب آپ نے ہاتھ رکھا اور اس کے اوپر عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ آپ نے خود رکھا اور کیا فرمایا؟ فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، اس کے اوپر میرا ہاتھ ہے، لیکن یہ عثمان کا ہاتھ ہے. آگے میں سارا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. میں کیا پھر کہنے لگا نے کیا کہا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم. 1400 صحابہ کی جماعت ہے، 1400 صحابہ کی جماعت ہے موقع کے اوپر، اور آپ نے سب سے پہلے نیچے ہاتھ رکھا اور آپ کے بعد عثمان کا ہاتھ، اپنا ہاتھ تصور کر کے اپنا ہاتھ اوپر رکھا اور کیا فرمایا؟ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اس ہاتھ کے اوپر اللہ نے کیا کہا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، 1400 صحابہ کی جماعت ہے، ان ہاتھوں پہ 1400 صحابہ کے ہاتھ ہیں اور ان ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکس فانما ینکس علی نفسی، پھر جو کوئی قول کرے سو توڑتا ہے، کوئی وعدہ تو وہ اپنے نفس کے لیے توڑتا ہے، اپنی ہی جان کے لیے توڑتا ہے. ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ، اور جو کوئی پورا کرے اس چیز کو جس پر اقرار کیا اس نے تو وہ تو اللہ کو پا چکا. فسیؤتیہ پس قریب اجرا عظیما، اللہ ان کو عظیم اجر عطا فرمائیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پچھلے جمعے میں ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ باتیں کی تھی. آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ باتیں ہیں. فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھی پشت کے اندر جا کے، پانچویں پشت کے اندر جا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شجرہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ملتا ہے. پانچویں پشت میں جا کے حضرت عثمان کا شجرہ نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے. اور فرمایا کہ حضرت عثمان وہ شخصیت ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے وہ محبوب ترین صحابی ہیں جن کے بارے میں 6 مرتبہ یا 7 مرتبہ اور پھر 27 مرتبہ جنت کی بشارت سنائی گئی. دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر 6 دفعہ اور پھر دوسری روایت کے اندر 27 مرتبہ جنت کی بشارت سنائی کہ عثمان فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الجنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں. دیکھو اللہ بشارت سنا رہے. بتاؤ جس کی بشارت دنیا میں اللہ خود سنائے اس کے ایمان میں کوئی شک کرے گا؟ بتاؤ اس کے ایمان میں کوئی شک کیسے ہو سکتا ہے؟
پھر ایک تو اللہ کے رسول بشارت سنائے، اور پھر اللہ خود اپنی کلام میں اپنے شیان شان جو بولے، اور میں صحابہ کے بارے میں قرآن بول رہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہو چکے، اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ صحابہ کی جماعت کو اللہ نے اپنا گروہ فرمایا۔ اب فرمایا کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ مسجد نبوی تا قیامت تک چلتی رہے گی، مسجد نبوی کا پلاٹ لے کے دینے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، مسجد نبوی کو جو زمین جو جس پہ مسجد نبوی بنی ہے، فرمایا اس کو لے کے دینے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی سعادت حاصل ہے۔ فرمایا حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ دونوں نبی ایسے ہیں کہ میاں بیوی سمیت دونوں نے ہجرت کی، میاں بیوی سمیت دونوں نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی، یعنی اپنے ملک سے نکلے۔ تو اللہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دو نبیوں کے بعد یہ سعادت دی کہ آپ کی بیوی حضرت رقیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کیا ہوئے، ہجرت میں نکلے، اور دو ہجرتیں کی، حبشہ کی ہجرت بھی کی اور مدینہ کی ہجرت بھی کی۔ پہلے حبشہ کی ہجرت ہوئی تو عثمان رضی اللہ عنہ بیوی کو ساتھ لے کے حبشہ کی طرف گئے، پھر واپس آئے اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ کس کو سعادت حاصل ہو رہی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اللہ نے ان کے بارے میں آیتیں نازل فرمائی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ سابقون اور اولون، انصار اور مہاجر، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ، انہوں نے اتباع کی ہے اور اللہ نے احسان کیا، ان کو اللہ نے ہدایت دی۔ اب یہ آیتیں عثمان رضی اللہ بارے میں نازل ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ساتھی میرا حضرت عثمان ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ سے کیا بشارت سنیں کہ جنت میں حضرت عثمان میرے ساتھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب اٹھے تو صحابہ کو فرمایا، اے میرے صحابہ، آج رات میں نے خواب میں دیکھا مدینہ میں ہم ہیں، لیکن ہم آج مکہ میں جا رہے ہیں اور مکہ میں جا کے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ جب صحابہ کرام کو بتایا تو فرمایا، میرے صحابہ عمرے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 1400 کا مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا اور کدھر جا رہے ہیں؟ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے۔ جیسے بیت اللہ کے طواف کے لیے مکہ کے قریب پہنچے، پڑاوا اپنا ڈالا ایک جگہ پہ، تو مشرکین مکہ آئے اور مشرکین مکہ نے بیت اللہ سے طواف کرنے کے لیے روک دیا۔ جیسے ہی طواف روکا تو فرمایا کہ بھئی آپ طواف نہیں کر سکتے۔ فرمایا ٹھیک ہے، چلو ہمارے اپنا ایک ساتھی بھیجتے ہیں، تم ایسا کرو ہمارے ساتھ معاہدہ کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر آپ تیار ہو جاؤ اور جا کے ان سے معاہدہ کرو۔ فرمایا اللہ کے رسول میری طبیعت بڑی سخت ہے، جب یہ غلط بات کہیں گے مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا ابوبکر آپ جائیں۔ فرمایا اللہ کے رسول اگر آپ میرا مشورہ مانیں نا تو آپ حضرت عثمان کو بھیجیں۔ فرمایا ان کی رشتہ داری بھی بہت ہے اور یہ بڑے نرم دل ہیں اور یہ لوگ ان کی بڑی قدر کرتے ہیں اور یہ کامیاب لوٹیں گے۔ تو آپ نے کیا فرمایا، ٹھیک ہے آج میں ایک اپنے ساتھی عثمان کو معاہدے کے لیے بھیجتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مکے میں داخل ہوتے ہیں تو معاہدے شروع ہوتے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا، فرمایا اے عثمان تمہیں اجازت ہے کہ طواف بھی کر لو، تم مکہ کے اندر داخل ہو چکے ہو اور بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے تم اپنی عبادت کو پورا ادا کر لو، لیکن ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آنے دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو نہیں آنے دیں گے۔ اے عثمان تیری ہم سے رشتہ داری ہے، اے عثمان ہم تمہیں خوب جانتے ہیں، تیرے اندر بڑی سخاوت تھی، آج تو آ چکا ہے تو چل آج بیت اللہ کا طواف کر لے۔ ادھر کیا ہوا، صحابہ میں بات چلی، کہنے لگے عثمان تو بڑا خوش نصیب نکلا، وہ تو وہاں پہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا اور آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا او میرے ساتھیوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ عثمان مجھے چھوڑ کے بیت اللہ کا طواف کرے۔ تمہارے دل میں یہ جو گمان آتا ہے کہ عثمان مجھے چھوڑ کے بیت اللہ کا طواف کرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، عثمان مجھے نہیں چھوڑ سکتا۔
یہ کون ہے؟ حضرت عثمان. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کتنی، اور اتنے میں افواہ پھیل چکی کیا کہ لوگوں نے مشہور کر دیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ شہید کر دیا، قتل کر دیا. اب یہ افواہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے تو آپ نے 1400 صحابہ کا مجمع اکٹھا کیا. سارے جو وہاں پہ موجود ہیں، بیت رضوان اس کو کہا جاتا ہے، وہاں موجود ہے، سب کو اکٹھا کیا. فرمایا میرے صحابہ آج مر مٹنے کا دن آ چکا ہے. اے میرے صحابہ آج مر مٹنے کا دن آ چکا ہے. جس وقت تک ہم عثمان کا بدلہ نہ لیں اس وقت تک ہم یہاں سے جانے والے نہیں. آپ نے یوں ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھنے کے بعد فرمایا یہ نبی کا ہاتھ ہے. نبی کے ہاتھ کے اوپر پھر آپ نے دوسرا ہاتھ اپنا رکھا. کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. عثمان یہاں پہ آج نہیں ہے، عثمان یہاں پہ آج نہیں ہے، مگر یہ عثمان کا ہاتھ ہے. پھر صحابہ نے ہاتھ رکھنا شروع کیے. پھر اللہ نے آیتیں اتاری، ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، تمہارے سارے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے. اب بتاؤ 400 صحابہ پہ کہ نیچے اللہ کے نبی کا ہاتھ، عثمان کا ہاتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. بتاؤ کتنی شان ہے، کتنی بڑی شان ہے. اور جو حضرت عثمان کو برا بھلا کہے وہ کیسے مسلمان ہوگا؟ وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ جس کے بارے میں قرآن اترے وہ تو قرآن کا انکار کر رہا ہے. جو قرآن کا انکار کرے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ صحابہ کے مقام کو پہچاننا، صحابہ کے مقام کو پہچاننا. صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غرق ہو چکے تھے. صحابہ اللہ کی محبت میں اپنا تن من جان لٹا چکے تھے. عثمان کون ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ غزوہ تبوک میں اعلان فرمایا کون ہے میرے صحابہ، کون ہے میرے صحابہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کرے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 100 اونٹ لے کے آئے. ہم اللہ کے رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 100 اونٹ میں اللہ کے نام پہ دیتا ہوں. پھر فرمایا کہ اور کچھ عطا فرماؤ. فرمایا پھر 900 اونٹ لے کے آئے اور 900 اونٹ لا کے آپ سب کے سامنے پیش کیے. اے اللہ کے رسول یہ 900 اونٹ میرے آپ کے سامنے ہیں، آپ جس کو چاہیں استعمال کریں. فرمایا کچھ اور عثمان. اللہ اکبر. عثمان صحابہ کی زندگی عجیب زندگی ہے. جو اللہ کو پہچان لے اور وہ بھی وقت نبی کا اور صحابہ ساتھ ہوں، بتاؤ کتنا عظیم وقت ہوگا. فرماتے ہیں عثمان سے فرمایا اے عثمان کچھ اور لے کے آؤ. تو عثمان رضی اللہ تو نقدی لے کے آئے نا، کچھ پیسے لے کے آئے، اس وقت کی اشرفیاں لے کے آئے. تو آپ نے وہ اشرفی کیا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، پھر اس کو دوسرے ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ ایک ہاتھ میں پکڑ کر دوسرے ہاتھ میں پکڑتے ہیں. اور آپ نے فرمایا آج کے بعد اگر اے عثمان تو کچھ عمل بھی نہ کرے، اے عثمان اگر تو کچھ عمل بھی نہ کرے تو تیرا یہ عمل جنت کے لیے کافی ہے. کیا فرمایا کہ اگر عثمان آج کے بعد اگر تو کوئی اور عمل نہ کرے تو جو تو اللہ اور اللہ کی رسول کی خدمت کر چکا ہے، اے عثمان یہ تیرا عمل کافی ہے. کس کے بارے میں؟ عثمان رضی اللہ عنہ. فرمایا جس وقت یہ افواہ پھیل چکی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، تو اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ کو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یہ میرا ہاتھ ہے. بتاؤ جس صحابی کے ہاتھ کو اللہ کا رسول کہے یہ میرا ہاتھ ہے، اس کی بلندی کتنی ہوگی؟ وہ کون سی پرواز اترے گا؟ وہ کس قدر بلند ہے؟ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 بیٹیاں آپ کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں. ایک بیٹی فوت ہوئی تو آپ نے دوسری بیٹی نکاح کر کے دی اور فرمایا اگر میری اور بیٹی بھی ہوتی اور میری بیٹی ایسے چلی جاتی بار بار تو میں عثمان کے نکاح میں دیتا رہوں. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں بیٹھے ہیں، اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ کی پنڈلی سے یوں کپڑا اوپر ہو رہا ہے. اور اتنے میں کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے کے ویسے بیٹھے ہیں. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ ویسے کے ویسے بیٹھے ہیں. اب تیسری بار حضرت عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے فوراً اٹھے ہیں اور اٹھنے کے بعد پنڈلی سے کپڑے کو نیچے کیا. ابو بکر صدیق جیسا جلیل القدر صحابی، سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا جلیل القدر صحابی کہ جس جگہ سے آپ گزرتے ہیں شیطان وہاں سے بھاگتا ہے.
اور عمر کا اسلام لانا، عمر کا اسلام لانا، فرمایا یہ اسلام کی فتح تھی۔ اللہم اعز الاسلام، آپ سے دعا کی اے اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت نصیب فرما، عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت نصیب فرما۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ابو بکر، اے ابو بکر آپ مجھے وہ غار حرا کی ایک نیکی دے دیں، میری ساری نیکیاں لے لیں۔ آپ مجھے وہ غار حرا کی ایک نیکی دے دیں، مجھ سے ساری نیکیاں لے لیں۔ جہاں بھی عمر کا مقام دیکھو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مقام دیکھو، لیکن جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے پنڈلی کے کپڑے کو فوراً نیچے کیا، فوراً بول اٹھے یہ دونوں صحابہ، کہنے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا آپ کے پاس۔ عمر بولے، ابو بکر صدیق بولے میں آیا آپ کے پاس تو اللہ کے رسول آپ نے پنڈلی کے کپڑے کو نیچے نہیں کیا۔ فرمایا او میرے صحابہ، او میرے صحابہ، عثمان وہ ہستی ہے، عثمان وہ ہستی ہے کہ اس کے اندر حیا اتنی ہے کہ مجھے حیا آئی کہ عثمان اندر داخل ہو تو میں اپنے پنڈلی کے کپڑے کو نیچے نہ کروں۔ حیادار، حیادار، انتہا درجے میں حیادار ہے۔ محرم کا جو پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پہلے مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت محرم میں ہو رہی ہے، پہلے مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہو رہی ہے، اور امام حسین کو جو شہید کیا جا رہا ہے تو محرم کے پہلے مہینے میں، یعنی اسلامی مہینے میں سب سے پہلا مہینہ محرم کا ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اے انسانوں، دیکھو غفلت میں زندگی مت گزارو، یہ محرم کا پہلا مہینہ، اور دوست ایک نواس رسول اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم ترین صحابی اور رفیقوں میں سے سب سے بہترین رفیق، جس کے بارے میں آپ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر مجھے عطا فرما دے، اے اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر مجھے عطا فرما دے۔ ابو جہل کا نام بھی عمر ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام بھی عمر ہے، عمر بن خطاب، عمر بن حشام۔ فرمایا یا اللہ جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اے اللہ اسے اسلام کی دولت سے نواز دے۔ اور آپ نے ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا اے اللہ میں پسند کرتا ہوں کہ عمر بن خطاب کو تم ہدایت نصیب فرما۔ یہ کون ہے؟ عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں آپ سے صلی اللہ مانگ رہے ہیں، اور فرمایا کہ عمر کا اسلام لانا کفر کا گرنا تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں ایک دفعہ کہ میں بیت اللہ کے پاس تھا تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ اس آدمی کے بارے میں نے بڑا سوچا ہے کہ یہ آدمی ہے کون، کہ یہ جو چیز پڑھ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی شاعر ہے۔ قربان جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ اور صحابہ کی زندگی پہ، یہ عمر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو زبان سے بات نکلی ہے نا اللہ نے اسی کو قرآن بنایا ہے، فوراً وحی نازل ہوئی ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے دل میں خیال کیا، کہنے لگے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آدمی کوئی بہت بڑا شاعر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز میں کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ آیت آئی وما هو بقول شاعر وما هو بقول شاعر وما هو بقول شاعر۔ اور لوگوں یہ کلام کوئی شاعر والا کلام نہیں ہے۔ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں وہ آیتیں نماز میں پڑھ رہے ہیں، لیکن عمر سے دل میں سوچ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی بڑا شاعر آدمی ہے کہ جب یہ بات کرتا ہے تو دل مو لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہیں، حضور سے بڑی معلوم کہ بھئی عمر کھڑے ہیں، تو وہی باتیں دل میں اللہ نے ڈالی اور قرآن بنایا اور قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وما هو بقول شاعر اما ہوا بقول شاعر افلا تؤمنون۔ اور ساتھ کا بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، بھائی ایک شاعروں کا قول نہیں ہے۔ پھر آپ سوچتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تو کوئی کاہن لگتا ہے، کاہن کہتے ہیں نا غیب کی خبریں دینے والا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جو خبر وحی کے ذریعے آپ کو ملتی تھی آپ لوگوں کو بتاتے تھے، غیب کی خبریں دیتے تھے۔ وما ہوا بقول کاہن وما هو علی الغیب بضنین۔ فرمایا نبی غیب کی باتوں پہ بخل نہیں کرتا، جو وحی آتی ہے وہ لوگوں میں وہ بتا دیتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ دل میں خیال کرتے کہتے یہ کاہن کا کلام ہوگا، تو آپ سے سلام یہ آیتیں پڑھی وما هو بقول کاہن وما هو بقول کاہن۔ اور لوگوں یہ کاہنوں کا کلام نہیں،
اے لوگوں یہ کاہنوں کا کلام نہیں، افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ کہنے لگے عجیب آدمی ہے، ادھر میرے دل میں بات ہو رہی ہے اور ادھر جناب اس کی زبان پہ باتیں آ رہی ہیں۔ فوراً آیتیں نازل، تنزیل من رب العالمین، تنزیل من رب العالمین، تنزیل من رب العالمین۔ اور لوگوں یہ سبحانہ و تعالی حق تعالی شانہ جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اس مالک کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ جب سلام لائے نا، انہوں نے یہ واقعہ سنایا، میں پہلی بار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے مسجد حرام میں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا یہ کوئی کاہن ہوگا، کوئی شاعر ہوگا، لیکن اللہ نے وہی آیتیں جو دل میں پیدا ہو رہی تھی ادھر، اللہ نے وہ قرآن بنا کے پہلے نازل کر چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی آیتیں پڑھ رہے۔ فرمایا میں نے سوچا، میں نے کہا کہ یہ کوئی عظیم آدمی ہے کہ تنزیل من رب العالمین، کہ جو تمام جہانوں کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے، اس پہ ایمان لانا تو ضروری ہوگا۔ یہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ اللہم اعز الاسلام عمر بن خطاب، یا اللہ تو اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب سے، دعائیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے جب ہدایت دی تو ہدایت دینے کے بعد جب یہ دور سے ہے نا، حضرت عمر حمزہ رضی اللہ دیکھا، فرمایا کہ عمر آ رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ حمزہ میرے چچا جانے نے اس کو آنے دو، آج مجھے یوں معلوم ہوتا ہے عمر کی وہ چال نہیں ہے، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے ہیں اور مکے کے سرداروں میں سے ہیں۔ کہتے ہیں آج مجھے یوں لگتا ہے کہ عمر کی یہ چال نہیں ہے، عمر آج مر کے آیا ہے، مارنے کے لیے آیا تھا، آج مر کے آ چکا ہے، اپنا تن من جان نبی پہ نشاور کرنے کے لیے آ چکا ہے۔ آیا کس کے لیے تھا؟ کہنے لگا نعوذ باللہ، کہاں صحابہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ لیکن جب تن من نشاور ہوا، اللہ اکبر، فرمایا اللہ کے رسول میں نے بڑی ساری زندگی آپ کی مخالفت کی، اے اللہ کے رسول صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر کے اندر نماز پڑھنے لگے، فرمایا اللہ کے رسول آپ کیا عمل کرنے لگے؟ فرمایا عمر نماز پڑھنے لگا۔ فرمایا اللہ کے رسول مسجد حرام میں جا کے کیوں نہ پڑھے؟ فرمایا عمر تیری قوم نہیں پڑھنے دیتی، اللہ کے روک کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور سارے ساتھی پیچھے ہیں۔ فرمایا عمر تیری قوم نماز پڑھنے نہیں دیتی۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے جو ہو چکا، آپ میرے ساتھ سے لیے کس کی مجال ہے جو روکے مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع کو لے کے مسجد حرام میں جاتے ہیں۔ جب مسجد حرام میں گئے تو جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے بیت اللہ کی دیواریں اونچی کی تھی، فرمایا وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان تھے نا۔ تو عمر رضی اللہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول یہ پاؤں کس کے ہیں؟ فرمایا میرے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جس وقت کی وہ بیت اللہ کی دیواریں اونچی کر رہے تھے، اے عمر یہ اس وقت کا نشان ہے کہ جس وقت پتھر خود بخود بڑا ہوتا تھا اور ادھر اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو پتھر اٹھا کے دے رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام خود اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ وہ جگہ ہے، اللہ نے فوراً آیتیں نازل کی۔ فرمایا اللہ کے رسول یہاں پہ ہم نماز نہ پڑھیں؟ اللہ قربان جائے، ذرا مقام دیکھو کیسے صحابہ ہیں، کس کی بات کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم ایسا کریں یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اللہ نے فرمایا دی تاریخ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جس وقت کے بنا دیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے جو قدم تھے اس جگہ پہ ہم نے ان کی خوشی کے لیے اور ان کی عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس جگہ کو ہم نے عبادت کا ذریعہ بنا دیا۔ یعنی بیت اللہ کی دیواریں اونچی کر رہے ہیں، اس جگہ کو عبادت کا ذریعہ بنا دیا کہ یہاں کھڑے ہو کے تم کیا کرو؟ مقام ابراہیم پہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں تم 2 رکعت نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں پڑھو۔ اب بتاؤ کہ یہ آیت اتر رہی ہے، ادھر عمر رضی اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہم نماز نہ پڑھ لیں؟ اللہ نے فوراً آیت اتار دی، فرمایا کہ اب جب حاجی جاتے ہیں حج کو تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت نماز وہاں پہ مقام ابراہیم پہ پڑھتے ہیں۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین عظیم شان ہے ان کی. اور آج کچھ لوگ کفر میں پھنس چکے. یاد رکھو میں نے کہا کہ سب سے پہلا تعلق اگر جو انسان صحابہ کے بارے میں بھولے گا اللہ کی قسم سب سے پہلے اللہ اسے ایمان چھینے گا. میں ممبر پہ بیٹھ گیا. کیوں؟ جو انسان قطع رحمی کرتا ہے اللہ اس کو کہتے ہیں رحم کے رشتوں کو جوڑو. میں نے شروع میں کہا رحم کے رشتوں کو جوڑو. اگر رحم کے رشتوں کو نہیں جوڑو گے تو اللہ ہدایت سے محروم کر دیں گے. اللہ نے رحم کے رشتوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ امت مسلمہ میں ہمارے بڑے کون ہیں؟ ہمارے بڑے کون ہیں؟ ہم اپنے رشتہ داریوں کو سمجھتے ہیں. بتاؤ ہماری سب سے بڑی رشتہ داری کس کے ساتھ ہے؟ ہماری سب سے بڑی رشتہ داری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور پھر صحابہ کی جماعت ہے جس نے سب سے پہلے محمد صلی اللہ کو پہچانا, اللہ کو پہچانا. اور پھر صحابہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اب ان کے بارے میں زبان کھولنا اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں پھینکنا ہے. اللہ 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 اللہ. صحابہ کا نعرہ ہے. صحابہ نے اللہ کو پہچانا ہے. صحابہ نے اللہ کو پہچانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور جان لینے کے لیے آئے, جان دے کے گئے ہیں. جب سمجھ نہیں ہے تو جان لینے کی دشمن ہے. جب سمجھ آ گئی تو کیا فرماتے ہیں ایک موقع پہ اللہ کے رسول نے آپ نے فرمایا ہے صحابہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ابھی تیار ہوتے ہیں. فرمایا اللہ کے رسول جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں پہ ہمارا خون گرے گا. اللہ کے رسول جہاں پہ آپ کا پسینہ گرے گا وہاں پہ ہمارا خون گرے گا. جب مدینہ کی طرف آپ ہجرت کر رہے ہیں نا تو جب آپ سے سب کو لینے کے لیے آئے ساری تو اس وقت ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے. فرمایا دیکھو میرے ساتھیوں ہم یہاں پہ مکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے ہیں, ان کی جان کا, ان کے مال کا, ان کے بیوی بچوں کا, ان کے گھر بار کا خیال رکھتے ہیں. اے میرے ساتھیوں ذرا غور کرنا, مکہ سے تم مدینہ کی طرف لے کے جا رہے ہو, اگر ہمارے ساتھی کو کچھ ہو گیا تو پھر اچھا نہیں ہوگا. ایک صحابی اٹھتے ہیں انصار میں سے کہتے ہیں او ساتھیوں یاد رکھو یہ ہم نبی کو جو ایمان لا چکے ہیں, اس نبی کو اپنا ہم اپنے نبی کے رفیق بن چکے ہیں. اللہ کی قسم جہاں پہ نبی کا پسینہ گرے گا ہمارا خون گرے گا تن من جان سب نبی پہ نچھاور کر دیں گے. صحابہ نے کر کے دکھایا. یہ کوئی ویسی بات نہیں ہے زمانے آپ کو سارے نبیوں کے رفاقہ ملیں گے لیکن صحابہ کی آپ تاریخ پڑھیں صحابہ جیسے آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. ایسی وفا کر کے دکھائی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ جب غار حرا میں نا غار حرا کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت ابوبکر صدیق کے چہرے پہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر آپ کی ران پہ ہے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں اس قدر دیکھتے ہیں کہ سانپ ڈستا ہے, سانپ ڈس رہا ہے لیکن پاؤں نہیں ہلاتے. آپ نے پہلے غار کو بند کیسے کیا؟ سارے کپڑے لگا دیے کہ غار بند ہو جائے, لیکن غار میں کچھ سوراخ رہ گئے نا.